ہمالیہ قسط نمبر 68 بائے اردو داستان۔ ہیڈرک کی ذہنی پریشانیاں عروج پر تھیں۔ بادشاہ خان نے ہر چند کے اسے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا تھا، لیکن نہ جانے کیوں ہیڈرک کے ذہن میں خوف کا ایک احساس بیٹھ گیا تھا۔ مارلینو اس کے ذہن پر بری طرح سوار تھا۔ شیران کے بارے میں وہ اچھی طرح نہیں جانتا تھا، لیکن اس وحشی قبائلی نے جس طرح اس بری پوری جگہ ہیڈرک کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ہیڈرک کے لیے ایک بالکل نیا تجربہ تھا۔ بڑے بڑے دلیر لوگوں سے اس کا سابقہ بڑا تھا، لیکن اس قسم کے نتائج سے بے پرواہ وحشی اسے پہلی بار نظر آیا تھا۔ اگر یہ شخص مارلینو کا ساتھی ہے تو در حقیقت مارلینو خوش نصیب ہے۔ ایسے بے جگر لوگ کم ہی ملتے ہیں۔ وہ ناکام ضرور ہو گیا تھا، لیکن اس کی اپنی کوشش انتہائی بھرپور تھی، جس سے ہیڈرک اچھی طرح واقف تھا۔ بہر طور وہ اپنے رہائش گاہ میں پہنچ گیا، جس کمرے میں اس کی خوابگاہ تھی۔ اس میں جب داخل ہوا تو دفتراً اس کی چھٹی حس نے اسے خبردار کر دیا، کوئی غیر معمولی بات ضرور ہوئی ہے۔ اسے اپنے سامان میں تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ ہیڈرک چونک پڑا۔ کسی کی اتنی مجال نہیں کہ وہ ہیڈرک کی غیر موجودگی میں اس کے سامان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے۔ ہیڈرک کی نگاہ اس کھڑکی پر پڑی جو پہلے بند تھی، لیکن اب یہ کھلی ہوئی تھی۔ ہیڈرک بے اختیار ادھر ادھر دوڑنے لگا، پھر اسے سامان کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ اس کی کئی قیمتی چیزیں غائب تھیں۔ سوٹ کیس بھی کھلا ہوا تھا، جس میں اس کا انتہائی ضروری سامان موجود رہتا تھا۔ قیمتی چیزوں کی گمشدگی تو اسے کوئی خاص پرواہ نہیں تھی، لیکن جب اس نے اپنے کاغذات کی کٹ دیکھی تو اس کا سر چکرا کر رہ گیا۔ کاغذات کی کٹ خالی تھی۔ اس کے ٹریول چیک، پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات غائب تھے۔ اس نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو سنبھالا اور اسی جگہ بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک وہ شدید ہیجان کا شکار رہا، پھر وہ مشکل تمام اس جگہ سے اٹھ کر ایک آرام کرسی میں جا پڑا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بادشاہ خان بلا شبہ ایک قابل اعتماد آدمی تھا، اور اس سے قابل اس گروہ کے ارکان کو آپس میں ایک دوسرے سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں کبھی کبھی کوئی تنازع ضرور ہو جاتا تھا، لیکن یہ بھی کوئی معمولی ہوتا، فوراً ہی سلجھ جاتا۔ کبھی کوئی ایسی صورتحال پیش نہیں آئی تھی جس سے ان لوگوں کو ایک دوسرے سے کوئی شدید شکایت پیدا ہوتی، لیکن اس بار بادشاہ خان… ہیڈرک سوچتا رہا۔ پھر اس نے غور کر کے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیا کہ بادشاہ خان خود بھی اپنے دشمن کے ہاتھوں کس قدر مجبور نظر آ رہا ہے۔ تمام تر قصور اس کا نہیں، بعض اوقات قوی دشمن سے بھی سابقہ پڑ جاتا ہے، اور مارلینو در حقیقت اتنا ہی طاقتور دشمن تھا۔ اس نے کانگو میں جو کارروائی کی تھی وہ ہیڈرک کی نگاہ میں بھی تھی۔ ہیڈرک نے خود اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی اور متحیر رہ گیا تھا۔ ایک معمولی سا دیہاتی اس قدر قوت حاصل کرے گا، خود ہیڈرک کو بھی اس کا گمان نہیں تھا۔ ان حالات میں تمام تر ذمہ داری بادشاہ خان پر نہیں ڈالی جا سکتی تھی، لیکن بہرطور بادشاہ خان یہاں اچھے خاصے وسائل رکھتا ہے اور کسی بھی طرح ہیڈرک کو ان مصیبتوں سے نکال سکتا تھا۔ پاسپورٹ کی گمشدگی اور کاغذات وغیرہ کی غیر موجودگی نے ہیڈرک کو تھوڑی دیر کے لیے واقعی مختل کر دیا تھا۔ وہ پریشانی کے انداز میں سوچتا رہا۔ اسے اس بات میں سبکی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ بار بار بادشاہ خان سے رابطہ قائم کرے۔ اس نے بہت دیر میں خود کو سنبھالا اور اپنے آدمی کو طلب کر لیا۔ اس کے آدمی پہلے ہی بدحواس تھے۔ بادشاہ خان کے آدمی کو ہلاکت کا علم ہو چکا تھا، اور وہ ان لرزہ خیز واقعات کو سن کر بہت پریشان تھے۔ جون، مجھے احساس ہے کہ تم لوگ میرے ساتھ شدید مصیبت کا شکار ہو گئے، لیکن یقین کرو حالات میرے کنٹرول میں بھی نہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ تم میری وجہ سے ان الجھنوں میں گھرے ہوئے ہو۔ ہم آپ کے خادم ہیں جناب، مگر یہاں ہمارے وسائل محدود ہیں۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بھی خطرناک ہے۔ ہمارے لیے مقامی پولیس آپ کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کچھ لوگوں نے آپ کو اور مسٹر کیتھرو کے ساتھیوں کو وہاں دیکھ لیا ہو اور نشاندہی کر دی ہو۔ ان حالات میں اگر ہم بھی پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر بچنے کی کوئی صورت نہیں رہے گی، جون مارک نے کہا۔ مجھے احساس ہے ان تمام باتوں کا۔ میں نے اس لیے تم سے اس وقت رابطہ قائم کرنے کے بجائے کیتھرو سے رابطہ قائم کیا تھا، لیکن میں نہایت افسوس کے ساتھ تمہیں اطلاع دیتا ہوں کہ جون مارک، ہمارا دشمن یہاں پہنچ چکا ہے۔ کیا مطلب؟ جون مارک چونک پڑا۔ ہاں، خطرہ یہاں بھی ہے۔ پولیس یہاں بھی پہنچ سکتی ہے جون مارک۔ اس وقت ہم لوگ شدید بحران سے گزر رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا جناب، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جون مارک نے متحیر لہجے میں پوچھا۔ میرے کمرے میں چوری ہو گئی ہے۔ میرا پاسپورٹ، ٹریول چیک اور دیگر تمام کاغذات یہاں سے غائب ہیں۔ بعض ضروری انتہائی اہم چیزیں بھی غائب ہیں۔ اوہ، یہ کب ہوا مسٹر ہیڈرک؟ جون مارک نے شدید حیرت سے پوچھا۔ یقیناً چند گھنٹوں کے اندر اندر۔ اس سے پہلے کمرے میں یہ ابتری نہیں تھی اس وقت جب میں یہاں سے گیا تھا۔ جون مارک شدید حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تم لوگوں کو لاپرواہی کے الزام نہیں دوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان پے در پہ واقعات سے تم لوگ بھی متاثر ہوئے ہو۔ تم لوگ بھی ذہنی ابتری کا شکار ہو، لیکن سوچنا یہ ہے جون مارک کہ اب ہم کیا کریں؟ وہ آپ اس سلسلے میں بادشاہ خان سے رابطہ قائم کیوں نہیں کرتے؟ کر چکا ہوں، ابھی وہیں سے آ رہا ہوں۔ بادشاہ خان خود بھی کافی بوکھلایا ہوا ہے۔ اس کا دشمن بے حد خطرناک ہے، اور شاید اس کی وجہ سے ہم لوگ بھی اس عطاب کا شکار ہوئے ہیں۔
لیکن اس کی ذمہ داری تو بادشاہ خان پر عائد ہوتی ہے جناب، وہ یہاں انچارج ہیں۔ اگر وہ اتنے وسائل نہیں رکھتا کہ اپنے ساتھیوں کی حفاظت کر سکے تو اسے انچارج رہنے کا کیا حق حاصل ہے؟ خاموش رہو مارک، وہ بڑا درندہ صفت آدمی ہے، ایک وحشی قبائلی۔ یہ الفاظ اس کے کانوں تک نہیں پہنچنے چاہیے، میں اسے بہت عرصے سے جانتا ہوں، وہ اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کی مرضی ہے جناب، لیکن میں ایسے آدمی کو کسی طرح بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں جو اپنے دشمنوں کے ہاتھوں اس قدر بے بس ہو جائے۔ ان باتوں کا وقت نہیں ہے جون مارک، یہ نئی مصیبت گلے آ پڑی ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ اب ہم یہاں سے کیسے نکلیں۔ میرا پاسپورٹ گم ہو چکا ہے، اس کے حصول کی یقینی طور پر ہمیں ایک طویل کارروائی کرنا ہوگی اور یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ ہر چند کہ میں قانونی طور پر یہاں آیا ہوں، لیکن اس کے باوجود کوئی ایسی حیثیت نہیں میری جس کے تحت سرکاری طور پر کچھ مراد حاصل کر سکو۔ اب اس سلسلے میں ایک ہی کارروائی ہو سکتی ہے جون مارک، وہ یہ کہ ہم کسی بھی طور خاموشی سے بینکاک چھوڑ دیں اور کسی ایسی جگہ نکل چلیں جب ہم دوسروں کی نگاہوں سے روپوش رہیں۔ کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد ہمیں کوئی کہانی گھڑنا پڑے گی اور اس کے بعد ہم نیا پاسپورٹ حاصل کر کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ میں ابھی ذہنی طور پر معطل ہوں اور کوئی بہتر ترتیب میرے ذہن میں نہیں آ رہی، اس لیے تم لوگ بھی محتاط رہو۔ جو حکم جناب، لیکن یہ درخواست ہے میری، جون مارک کہنے لگا۔ ہاں کہو، مجھے اب اس وقت تم لوگوں کے تعاون کی بے ضرورت ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب بادشاہ خان کو اس کے فرائض یاد دلائے جائیں، کم از کم وہ پاسپورٹ کے حصول میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا میں اس سے کیا کہوں، مجھے سوچنے دو جون مارک، میں نے تمہیں صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ ایک اور بات میرے ذہن میں ہے جس کا میں تم سے اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے، جون مارک بولا۔ کیا یہ رہائش کا اب ہمارے لیے بہتر ہوگی؟ وہ واقعی کو دشمن نے یہ دیکھ لی ہے، اور ایک ایسے دشمن نے جو آپ کو قتل کرنے کا خواہاں ہے، تو پھر وہ دوبارہ بھی یہاں آئے گا۔ یقیناً جون مارک ایسا ہی ہوگا، میرا دشمن یہاں دوبارہ بھی آ سکتا ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ میں پھر وہی بات کہوں گا مسٹر ہینڈرک کہ ہم یہاں بے وسائل ہیں۔ اگر ہمارا اپنا علاقہ ہوتا تو شاید اس حد تک بات نہ بڑھ سکتی۔ ہم اپنے دشمن کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن یہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بالکل میں جانتا ہوں، اور میں اس سلسلے میں تمہیں کوئی الزام نہیں دوں گا، لیکن رہائش گاہ کی تبدیلی بہت ضروری ہے۔ آپ بادشاہ خان سے بات کریں جناب، اگر بادشاہ خان اس سلسلے میں ہماری معاونت نہ کر سکو تو ٹھیک ہے، میں اپنے طور پر کسی رہائش گاہ کا انتظام کرنے کی کوشش کروں گا۔ او جون مارک، میرے خیال میں تم اپنے طور پر کام کرو، بہتر یہ ہوگا کہ ہم آج ہی کسی وقت اپنی نئی رہائش گاہ چلے جائیں، خواہ وہ کیسی جگہ ہو، صرف اس جگہ کو چھوڑ دو، یہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ تو پھر ابھی اس کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اور سنو، ہمارے پاس ابھی کرنسی تو کافی ہے، میرے ٹریولرز چیک بھی چوری ہو گئے ہیں۔ اس کی آپ فکر مت کریں جناب، ہم چاروں کے پاس ملا کر اچھی خاصی کرنسی ہو جائے گی، لیکن یہ زیادہ عرصہ تک ہمارا ساتھ نہیں دے سکے گی۔ خیر، اس سلسلے میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہینڈرک نے کہا، اور جون مارک باہر نکل گیا۔ ہینڈرک کے چہرے پر سخت پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کافی دیر تک وہ سوچتا رہا، اس کے بعد اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آئے کہ وہ بادشاہ خان سے رابطہ قائم کرے۔ اس نے شارٹ فریکوینسی پر بادشاہ خان سے رابطہ قائم کیا، لیکن دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ بادشاہ خان سے رابطہ قائم کراؤ، ہینڈرک نے کہا۔ سوری سر، خان کہیں گئے ہوئے ہیں۔ کتنی دیر ہوئی؟ بس تھوڑی دیر ہوئی، نسوانی آواز نے جواب دیا۔ ہینڈرک نے ڈسکنیکٹ کر کے کترو سے رابطہ قائم کیا۔ ہیلو کترو، بادشاہ خان کہاں ہے؟ وہ جناب، بادشاہ خان نے ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے آپ کے بارے میں رپورٹ دی تھی۔ در حقیقت بڑے پریشان کن حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے آپ کو بھی، لیکن بادشاہ خان کسی خاص نقطے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ممکن ہے وہ چند روز تک واپس آ سکے۔ ویسے انہوں نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو شیران کی لاش ان کے ساتھ ہوگی۔ آپ شیران کو جانتے ہیں نا جناب، وہی شخص جس نے آپ پر حملہ کیا تھا؟ ہاں جانتا ہوں، مگر یہ نہیں بتایا کہ بادشاہ خان نے کہ وہ کس نقطے پر کام کر رہے ہیں۔ نہیں جناب، میری ضرورت نہیں کہ میں ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کروں۔ اوہ بادشاہ، جو کچھ بھی ہے بے شک میں اسے تسلیم کرتا ہوں، لیکن موجودہ حالات کا ذمہ دار وہی ہے۔ کترے میں بہت پریشانی کا عالم میں گزر رہا ہوں۔ میری رہائش گاہ میں چوری ہو چکی ہے، میرا پاسپورٹ، ٹریول چیک اور بہت سی قیمتی اشیاء غائب ہو گئی ہیں۔ قیمتی اشیاء کی تو مجھے پرواہ نہیں، لیکن پاسپورٹ تم خود سوچو کترو، اس کے بغیر تو ملک نہیں چھوڑ سکتا۔ انتہائی افسوس ہوا جناب، بڑی تشویشناک خبریں مل رہی ہیں ان دنوں۔ آپ مجھے بتائیے مسٹر ہینڈرک، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرے جو حکم ہو وہ فرما دیں۔ کیا تم میرے دوسرے پاسپورٹ کا بندوبست کر سکتے ہو؟ یقیناً میرے خیال میں اس میں زیادہ دقت نہیں ہوگی، لیکن وقت ضرور لگ جائے گا جناب۔ کترو، تم خصوصی طور پر میرے پاسپورٹ وغیرہ کا انتظام کرو، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ حالات کا تجزیہ شاید بادشاہ خان نہیں کر سکا ہے، جو شخص ہماری رہائش گاہ تک پہنچ جائے اس کے لیے ہم تک پہنچنا مشکل نہیں ہوگا۔ اور پھر ڈیر کترو، میں پورے اصول سے کہہ سکتا کہ مالینو شیران کی پشت پر ہے، ورنہ شیران کو براہ راست مجھ سے کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی تھی،
اور اگر شیران نے مارلینو کی وجہ سے مجھ پر حملہ کیا ہے تو سمجھ لو کہ وہ دوسرا حملہ بادشاہ خان پر ہوگا، کیونکہ مارلینو اتنا احمق نہیں کہ بادشاہ خان کی موجودگی سے بے خبر ہو۔ آپ درست کہتے ہیں جناب، کیتھرو نے ہینڈرک سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیتھرو تم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہو؟ مجھے آپ کی کچھ تصاویر درکار ہوں گی جو نئے پاسپورٹ میں استعمال کی جا سکیں۔ اور ڈیل کیتھرو، میرے خیال میں میری اصل تصویر مناسب نہیں ہوگی، تم کوئی بھی تصویر استعمال کر لو، میں اپنے چہرے پر اس کا میک اپ کر لوں گا۔ جب نیا پاسپورٹ ہی بنوانا ہے تو پھر اصل نام سے کیوں بنوایا جائے؟ کیتھرو چند لمحات خاموش تھا، پر اس نے گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے جناب، میں بہت جلد پاسپورٹ کی تیاری مکمل کر کے آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ میں فوری طور پر نئی رہائش گاہ میں منتقل ہو رہا ہوں، منتقل ہونے کے بعد تمہیں اس سے آگاہ کر دوں گا۔ او یہ بہتر ہے جناب، میں منتظر رہوں گا، کیتھرو نے جواب دیا، اور ہینڈرک نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ بادشاہ خان کیتھرو کی رہائش گاہ میں داخل ہو گیا۔ کیتھرو کو یہ امید نہیں تھی کہ بادشاہ خان اس طرح اچانک اس کے پاس پہنچ جائے گا، وہ بوکھلا گیا تھا، لیکن بادشاہ خان کو پرسکون دیکھ کر اس کے چہرے پر کسی قدر اطمینان کے آثار نظر آئے۔ وہ بڑے مؤدب انداز میں بادشاہ خان کے آگے جا کھڑا ہوا۔ آپ اس طرح تشریف لے خان، مجھ کو حکم کیا ہوتا، اور تکلفات کی ضرورت نہیں ہے، اندر آؤ۔ بادشاہ خان نے اندر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اور کیتھرو اس کے پیچھے چل پڑا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچنے کے بعد وہ ایک آرام دہ صوفے میں دھنس کر بولا، کوئی نئی خبر تو نہیں؟ جی ہاں جناب، ابھی تھوڑی دیر قبل ہینڈرک نے مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا، وہ اپنے رہائش گاہ بدل رہا ہے۔ مجھے یقین تھا ہینڈرک بری طرح بوکھلا گیا ہے۔ بہرطور اور کیا کہہ رہا تھا؟ نئے پاسپورٹ کی درخواست کر رہا تھا، آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے وہی الفاظ دہرا دیے جن کی ہدایت آپ نے کی تھی۔ میں نے نئے پاسپورٹ کے اصول کے لیے کہا کہ مجھے اپنی تصاویر مہیا کر دے۔ اس نے کہا کہ کسی بھی نئے چہرے اور نئے نام کے ساتھ پاسپورٹ حاصل کیا جائے، وہ اپنے چہرے پر اس نئے چہرے کا میک اپ کرے گا، وہ یہاں اپنی شکل میں نہیں رہنا چاہتا۔ کیتھرو، اگر ہینڈرک نے میک اپ کر لیا تو ہمارے کام میں مشکل آ جائے گی، بادشاہ خان پرخیال انداز میں بولا۔ میں نہیں سمجھا جناب، کیتھرو نے تعجب سے کہا، اور بادشاہ خان کی آنکھوں میں گہری سوچ کے آثار پیدا ہو گئے۔ کافی دیر تک وہ خاموش رہا۔ کیتھرو سوالی انداز میں اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ پھر بادشاہ خان گہری سانس لے کر بولا، تم جانتے کیتھرو میں نے سب کیوں کیا ہے؟ بات یہ کہ کیتھرو، میرے سارے مفادات اس وقت 2 نمبر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں اس وقت مارلینو کے سلسلے میں الجھا ہوا ضرور ہوں، در حقیقت وہ ہمارا خطرناک ترین دشمن ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہمیں مارلینو کے خلاف ایک عظیم محاذ بنانا پڑے۔ لیکن مارلینو اس وقت میری فہرست پر نہیں، وہ جو کچھ کر رہا ہے کرتا رہے، اس کا بادشاہ خان تک پہنچنا مشکل ہے۔ لیکن یہ دوسرا شخص جس کا نام شیران ہے، اس کی ہلاکت میرے لیے ایمان کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں مارلینو سے نہیں، اس شخص سے پریشان ہوں، اور اس وقت میں اپنے تمام مفادات اس کے خاتمے پر قربان کر سکتا ہوں، خواہ وہ ہینڈرک ہو یا کوئی اور، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ ہینڈرک نے مارلینو کو نیا جنم دیا ہے، ورنہ مارلینو مر چکا ہوتا، اور مارلینو نے شیران کو قوتیں بخشیں، ورنہ پہاڑوں کا بیوقوف نوجوان۔ خطرناک ضرور تھا، لیکن اتنا نہیں کہ شہروں میں ہنگامے کرتا پھرتا۔ اسے مارلینو کی قوت اور اس سے مراد حاصل ہوئی ہے، اور مارلینو ہینڈرک کی تخلیق ہے، اس لیے سزا ہینڈرک کو ملنی چاہیے، اور میں نے ہینڈرک کو یہ سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن اس سے ایک دوسری چال چل رہا ہوں، میں ہینڈرک کو شیران کے بارے میں چارہ بنانا چاہتا ہوں۔ وہ میں بھی پورے طور پر نہیں سمجھا جناب۔ کیتھرو کی آنکھوں میں دلچسپی اور اشتیاق تھا۔ سنو کیتھرو، ہینڈرک کو میک اپ نہیں کرنا چاہیے، اسے اپنی اصلی شکل میں ہی شیران کے لیے چارہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسے اتنا پریشان کر دینا کہ وہ سڑکوں پر نکل آئے، مارا پھرے، اور کسی بھی طرح شیران کی نگاہوں میں آ جائے۔ شیران اگر اس کے پیچھے لگا ہے، وہ جیسا کہ ابھی تک واقعات پیش آ چکے ہیں، وہ ہینڈرک کو ہلاک کرنے میں ناکام رہا ہے، تو یقیناً وہ ہینڈرک کو نہیں چھوڑے گا۔ ہینڈرک اس کی نگاہوں سے اوجھل ضرور ہو گیا ہے، لیکن شیران اس کی تلاش میں ہوگا، اور اگر ہینڈرک سڑکوں پر مارا پھرے اور شیران اسے دیکھ لے تو پھر ہمارا کام کتنا آسان ہو سکتا ہے، اس کا تمہیں اندازہ ہوگا۔ وہ ہینڈرک کو ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہینڈرک ہلاک ہو یا زندہ رہے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن شیران ہماری نگاہوں میں آ جائے گا، اور اس کے بعد ہم اس پر جال ڈال کر اسے پکڑ لیں گے۔ چنانچہ ہینڈرک کو شیران کے لیے چارہ بنانا چاہیے، یقیناً شیران اس طاق میں ہوگا۔ کیتھرو تعجب سے بادشاہ خان کی شکل دیکھنے لگا۔ بادشاہ خان نے بلا شبہ ایک خوفناک منصوبہ بنایا تھا، اور ہینڈرک بیچارہ مصیبتوں کا شکار ہو گیا تھا۔ اگر وہ اپنے وطن میں ہوتا تو یقینی طور پر بادشاہ خان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، وہ سب سے خود ہی نمٹ لیتا۔ ہینڈرک بادشاہ خان کی حفاظت میں تھا، اور بادشاہ خان اس کے خلاف سازش کر رہا تھا۔ جرائم پیشہ افراد تھے یہ سارے کے سارے۔ اس قسم کی اخلاقی باتیں ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، بس ان کا اپنا کام ہونا چاہیے۔ کیتھرو خاموش رہا۔ بادشاہ خان بھی تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، کیتھرو، اس سلسلے میں تم سے کوئی جامع پروگرام کا متوقع ہوں۔ جو حکم جناب، میں کس قسم کا پروگرام پیش کروں؟ بس یہ کہ شیران کو ہینڈرک کے پیچھے لگانے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟
اگر یہ بات ہے جناب تو میں ابتدائی طور پر ایک بات کہہ سکتا ہوں، ہینڈرک کے 4 ساتھی یہاں موجود ہیں، میرا خیال ہے ان میں سے ایک ایک کر کے سب کو ہلاک کر دیا جائے۔ ہینڈرک اس طرح بوکھلا جائے گا اور اپنے پروگرام کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے گا، اسے اس کی نئی رہائش گاہ سے بھگایا جائے اور ان حالات تک پہنچا دیا جائے کہ اپنے لیے کوئی بھی جائے اپنا تلاش نہ کر سکے، یوں ہمارا کام آسان ہو سکتا ہے۔ گڈ۔ بادشاہ خان کی آنکھوں میں تحسین کے تاثرات ابھر آئے۔ اچھا پروگرام ہے، مجھے پسند ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کیتھرو کا ہینڈرک اپنے چہرے پر میک اپ نہ کر پائے۔ یقیناً جناب، اسے اس کی مہلت نہیں ملے گی، اور اگر ایسا کر بھی لیا تو اس کا بھی توڑ کر لیا جائے گا، کیتھرو نے جواب دیا۔ مجھے یقین ہے کہ تم یہ کام بخوبی انجام دے لو گے۔ ٹھیک ہے، اس کی ابتدا کرو۔ اور ہاں سنو، لیموزین کے بارے میں تمہیں کیا معلومات حاصل ہوئی کہ اس سے شیران کا کوئی نشان نہیں ملا؟ نہیں جناب، لیموزین چرائی ہوئی گاڑی تھی، اس کا مالک کوئی سرکاری افسر ہے، کیتھرو نے جواب دیا۔ شیران اتنا چالاک نہیں تھا، اسے چالاک بنایا گیا ہے، بے حد چالاک بنایا گیا ہے، ہمیں بڑی ہوشیاری سے سارے کام کرنا ہوگے۔ کیتھرو، میرے خیال میں مارلینو کو ابھی یہاں ہماری موجودگی کا علم نہیں، صرف ہینڈرک اس کی نگاہوں میں آیا ہے، بادشاہ خان نے کہا، اور کیتھرو پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ تم اپنا یہ کام کب سے شروع کر رہے ہو؟ آج ہی سے جناب، ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کی ابتدا ہو جائے گی۔ اور پاسپورٹ کا مسئلہ؟ بادشاہ خان نے پوچھا۔ اس سلسلے میں ہینڈرک کو دلاسے دیے جا سکتے ہیں، کیتھرو نے جواب دیا، اور بادشاہ خان نے مسکرا کر گردن ہلا دی۔ پھر اس نے کہا، تم مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش مت کرنا کیتھرو، میں خود ہی تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ ویسے اس بات کا اطمینان کر لو گے، جب تم اپنی مہم انجام دے رہے ہوگے تو میں تم سے زیادہ دور نہیں ہوں گا، اور اگر تمہیں کسی فوری ہدایت کی ضرورت پیش آئی تو میں فوری طور پر تم سے رابطہ قائم کر کے تمہیں ہدایات دوں گا۔ میں ان الفاظ سے بے حد مطمئن ہوں جناب، کیتھرو نے جواب دیا، اور پھر بادشاہ خان اٹھ گیا۔ کیتھرو اسے باہر تک اس کی کار تک چھوڑنے آیا تھا۔